اللہ مستجاب الدعوات ہے، اولادیں دینے والا صرف اللہ ہے، مشکلوں کو پار کرنے والا صرف اللہ ہے، تم کو آزمائش میں ڈالنے والا بھی وہی ہے، آزمائشوں سے نکالنے والا بھی وہی ہے۔ جیسے ہمارے بندے زکریا کو ہم نے ان کو اولاد عطا کیا، اے میرے بندو تمہاری دعاؤں کو بھی میں ایسے ہی سنوں گا، تمہیں بھی اولاد عطا کروں گا، بشرط یہ ہے میرے انبیاء جیسی بھروسہ تم میرے اوپر کرو، مجھ سے مددیں طلب کرو، میں تمہاری مددیں کروں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات و تحلیلات و تکبیرات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا اکیلا رب العالمین ہے، رب دو جہاں ہے، فاطر السماوات والارض ہے، زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا، مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کرنے والا، انسانوں جناتوں کی روزی روٹی کی ذمہ داری سنبھالنے والا، دنیا کے تمام مخلوق کو پالنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، قادر مطلق، دلوں کا بھید جاننے والا، علیم بذات الصدور، اور اس کائنات میں وہ اکیلا هو الاول والآخر والظاہر والباطن لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، وہ اللہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی ثانی نہیں، اس کے مشورے میں کسی کا دخل نہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، لفظ کن سے کائنات کو وجود میں لاتا ہے اور لفظ کن سے کائنات کو فنا کے گھاٹ اتارتا ہے، انسانوں کے اعمال کے جزا اور سزا دیتے ہوئے جنت و جہنم کے فیصلے کرنے والا، گنہگاروں کو معاف کرنے والا اور مصیبت زدوں کی مصیبت کو پار کرنے والا، بے اولادوں کو اولاد دینے والا، ذلیلوں کو عزت دینے والا اور کمزوروں کو ناتواؤں کی مدد کرنے والا، غرض وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ بے انتہا رحمتیں برسانے والا، برکتیں نازل کرنے والا، نعمتوں سے مالا مال کرنے والا، وہ ارحم الراحمین، اجود الاجودین، اکرم الاکرمین ہے۔ اسی کے لیے ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہماری زندگی، ہماری موت، اللہ رب العالمین کے ان گنت ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ اللہ کے ان عظیم احسانوں میں نبی علیہ السلام کا مبعوث کیا جانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
नबी अलैहिस्सलाम पर, दुनिया के तमाम अंबिया पर, खुसूसन हमारे नबी पर अल्लाह की बेशबहा रहमतें, सलामतें, दरूद इन पर नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा की 155वीं आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सूरह बकरा की 155वीं आयत है ये। आज का मेरा उन्वान अल्लाह की आजमाइशें मोमिनों पर। अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को कैसे आजमाता है और ये आजमाइशें क्या हैं, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने खड़ा हूँ। अल्लाह कहता है, तहकीक के हम आजमाएंगे मोमिनों को मिनल जूअ वल खौफ, भूख के जरिए, खौफ के जरिए, व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात, जान में नुकसान करके, माल में नुकसान करके और इनके खेतों के फलों में नुकसान करके हम इनको आजमाएंगे। अल्लाह ताला कहता है क्यों? इसलिए कि ये दुनिया आजमाइश की जगह है। तरह तरह से अल्लाह आजमाता है, भूखा रखकर आजमाता है, खूब खिलाकर आजमाता है, बादशाह बनाकर आजमाता है, किसी को फकीर बनाकर आजमाता है, किसी को औलाद की दौलत से मालामाल करके आजमाता है तो किसी को बे औलाद करके आजमाता है, किसी को इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है तो किसी को जिल्लत के गड्ढे में उतार देता है। गर्ज की ये दुनिया आजमाइश की जगह है। अल्लाह कहता है वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी सुना दो सब्र करने वालों को। मेरे भाइयों, ये आजमाइश की दुनिया में देखना चाहता है अल्लाह कि मैं जिस जिस किस्म से बंदे को आजमाना चाहूंगा, क्या मेरा बंदा इन आजमाइशों में शिर्क के दरवाजे पर जाएगा क्या, या तौहीद के दरवाजे पर रहकर मेरी मदद मांगेगा, या कुफ्र के दरवाजे पर जाएगा, शिर्क व बिदअत के काम करेगा, किसी गैरों से मदद मांगेगा या मुझसे मदद तलब करेगा। ये देखने के लिए अल्लाह ताला आजमाता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हमसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम को, उनकी उम्मतियों को तरह तरह से अल्लाह ताला आजमाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या मेरे बंदों ने ये गुमान कर लिया है कि जन्नत में मैं उनको ऐसे ही रवाना कर दूंगा। वलम्मा यातीकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, जबकि इनसे पहले के लोगों को हमने आजमाया। मस्सतहुमुल बअसा वज़र्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू माअहु मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरल्लाहि क़रीब। इनसे पहले के अंबिया को, उनके साथ के उम्मतियों को हमने ऐसे आजमाया, वो उनको झिंझोड़ के हमने रख दिया, वो कांपने लगे, अल्लाह की मदद तलब करने लगे कि या अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। अल्लाह ने कहा मेरी मदद जरूर तुम्हारे करीब है। अल्लाह ताला कहता है इस आयत में, जब तक हम आजमाइश के चक्की में डालकर तुमको पीसेंगे नहीं, जन्नत फ्री में देंगे नहीं। जन्नत पाना चाहते हो, अल्लाह की आजमाइशों की चक्की में तुम्हें पीसना पड़ेगा। दुनिया में बहुत सारे मसाइब व आलम के पापड़ बेलना पड़ेगा, तब जाकर जन्नत मिलेगी। जन्नत फ्री में मिलने वाली चीज नहीं है। सूरह अनकबूत की 1 और 2 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या मेरे बंदों ने ये गुमान कर लिया है कि इनके ईमान लाए इतने कहने पर हम इनको छोड़ देंगे और जन्नत ऐसे ही इनको दे देंगे, जबकि ये आजमाए नहीं गए। अल्लाह कहता है कि हम कैसे आजमाएंगे, सदखू वला यअलमन्नल काज़िबीन, हम इनको आजमाएंगे, इनमें का सच्चा कौन झूठा कौन, हम परखे बिना इन्हें जन्नत नहीं देंगे। अल्लाह ताला आजमाइश के चक्की में डालकर पीसेगा मोमिन कौन, मुनाफिक कौन, अल्लाह ताला का बंदा कौन और शैतान का फरमाबरदार कौन, अल्लाह तबारक व तआला का तौहीद परस्त बंदा कौन, मुशरिक कौन। अल्लाह ताला ये चक्की में डालकर आजमाएगा। पहले के उम्मतियों को तरह तरह से अल्लाह ने आजमाया, किस्मा किस्म से अल्लाह ने आजमाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला आजमाया,
صالح علیہ السلام کی، شعیب علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یعقوب و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کی، ہر انبیاء کی قوم کو اللہ طرح طرح سے آزمایا۔ صالح علیہ السلام کی قوم کہتی ہے پہاڑ سے گابن اونٹنی اگر نکال دو تو ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا اللہ ناقۃ اللہ کو روانہ فرما۔ ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی کو کہتے ہیں، ایک حاملہ اونٹنی پہاڑ کے دامن سے اتر کر آتی ہے اور وہ بچہ پیدا کرتی ہے۔ اس اونٹنی کے ذریعے اللہ اس قوم کو آزمایا، لیکن اللہ کے امتحان میں یہ لوگ ناکام ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب سے برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا، اللہ ان کو بیمار کر دیا۔ بہت بڑے مالدار تھے، نوکر چاکر تھے، بیوی بچے تھے، غلام ہر کوئی تھے۔ اللہ جب ان کو آزمانا شروع کیا سارے لوگ ان کے پاس سے دور چلے گئے، کئی لوگ ان کے پاس سے مر گئے، مال دولت ختم ہو گیا، بدن میں بیماری اللہ دے دیا۔ اللہ اکبر، یہ چھوٹی آزمائش نہیں، بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائش۔ کئی سال تک بیمار رہے ایوب علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تڑپ کر دعا کرتے ہیں کیا تم نے میرے بندے ایوب کو نہیں دیکھا؟ اللہ نے ان کو کیسے آزمایا؟ ایوب علیہ السلام کی بیوی ان کا ساتھ دیتے کہتی ہے اے میرے شوہر اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ اے میری بیوی مجھے 70 سال تک اللہ صحت مندی دیا، اگر مجھے کئی سال تک بھی بیمار رکھے میں اللہ سے کبھی حرف شکایت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آخر کار جب ان کو بہت تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی 83 نمبر آیت میں کہتا ہے ایوب علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اللہ کے آزمائش میں دعا کی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ جب ایوب علیہ السلام کو تکلیف ہونے لگی، ایوب علیہ السلام نے مدد مانگا، اے میرے پروردگار اب مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اللہ میری تکلیف سے مجھے بچا لے کیونکہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی تکلیف کو ہم نے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پانی کا جھرنا نکال کر ان کو نہلا دیا اور ان کی بیماری کو اللہ دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو صحیح جامع ترمذی 2890 پر 8 نمبر کی حدیث، 2590 پر 990 پر 8 نمبر کی حدیث جامع ترمذی کے علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے کٹھن آزمائشیں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی لیتا ہے۔ انبیاء جتنی کٹھن آزمائشیں اللہ دنیا میں کسی کی نہیں لیتا۔ پھر اس کے بعد انبیاء کا ساتھ دینے والے، انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے نیک لوگوں کو اللہ آزماتا ہے۔ اس کے بعد عام ایمان والوں کی، جس کا ایمان جتنا مضبوط رہے گا، وہ ایمان کے درجے میں جتنا بلند رہے گا، اللہ اسے اتنی آزمائشوں سے دوچار کرے گا۔ اللہ کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا میرے بندے یونس کو، ہم نے اسے کیسے آزمایا؟ یونس علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، قوم کو دعوت دیتے ہیں، اے میرے قوم کے لوگوں ایک اللہ کا اعلان کرو، میں اللہ کا نبی ہوں ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم یونس کہتی ہے اے متہ کے بیٹے یونس ہم تجھے نبی نہیں مانتے، کون سا اللہ ہے ذرا عذاب تو لا کر بتا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیسا اللہ، تیرا اللہ کا عذاب کیسا۔ یونس بن متہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ ایمان لانے والی نہیں ہے، ان پر عذاب نازل کر دے۔ اللہ نے بادل کو روانہ کر دیا عذاب کا، بادل کو نازل کر دیا عذاب کا۔ جب عذاب کے بادل کو قوم والوں نے دیکھا، بھانپ لیا، پرکھ لیا، ان کو اندازہ ہو گیا کہیں بارش کا موسم نہیں، یہ بادل صرف ہماری بستی کے اوپر رکا ہے۔ یونس بن متہ نے یہ کہا تھا آج سے 3 دن کے بعد انتظار کرنا، تیسرے دن کا سورج ڈوبنے کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب شروع ہوگا۔ آج تیسرا دن ہے اور یہ بادل ہمارے سروں پر کھڑا ہے، ہو سکتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہو۔ یونس سچ کہتا تھا، وہ اللہ کا نبی تھا، اللہ صحیح ہے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ نے ان کے اوپر آیا ہوا عذاب ہٹا لیا اور سزا میں یونس علیہ السلام کو سمندر کے اندر ڈلوا دیا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی
سورہ انبیاء میں بیان کرتا ہے 80 پر 7 نمبر آیت میں فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب کئی تاریکیوں میں میرا بندہ یونس مجھے پکارا، اے میرے پروردگار تیرے سوا کوئی میرا نہیں، اے اللہ مجھے رحم نہیں کرے گا، مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں ظلم کرنے والوں میں بن جاؤں گا، اللہ مجھ پر رحم فرما. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ نے نگل لیا، کئی تاریکیوں میں پکارا. مفسرین لکھتے ہیں 3 تاریکیاں تو ظلمات، 2 سے زیادہ تاریکیوں کو کہتے ہیں. ظلمتن واحد کا صیغہ ہے، ظلمات جمع کا صیغہ ہے، 2 سے زیادہ کو ظلمات کہتے ہیں. وہ 3 تاریکیاں تھے، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا تھا اور رات کی تاریکی کا اندھیرا تھا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا. یونس علیہ السلام اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر، مجھ پر رحم کر، تو نہیں معاف کرے گا، اے اللہ میں ظالموں میں بن جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاستجبنا له ونجينا من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ہم نے یونس کی دعا قبول کر لی اور اسے آزمائش سے پار کر دیا، مچھلی کے پیٹ سے ہم نے اسے باہر نکال دیا. اللہ تعالیٰ سورہ صافات کی 144 آیت میں کہتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر میرا بندہ یونس ہماری آزمائش میں، اپنی مصیبت میں اگر ہم سے دعا نہیں کرتا، ہم قیامت کی صبح تک اسی مچھلی کے پیٹ میں اسے قید کر دیتے، وہ کبھی مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ نکلتا. لیکن ہماری آزمائشوں میں ہمارے انبیاء نے، ہمارے بندوں نے ہم سے مدد طلب کی، ہم نے ان کی مدد کی. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندو میں تم کو بھی آزماؤں گا، گھبرانا مت، اپنی آزمائشوں میں صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ سے مدد طلب کرنا. جیسے ان انبیاء کی اللہ نے مدد کیا، اللہ تمہاری بھی ویسے ہی مدد کرے گا. کیا تم نے نہیں دیکھا میرے بندے زکریا کو جب وہ ایک عمر کی حد تک نا امید ہو گیا کہ مجھے اولاد کیسے ہوگی، اپنی بچی کو وہ دیکھتا ہے مریم علیہ السلام کو بے موسم اللہ پھل عطا کر رہا ہے، دعا کرتے ہیں زکریا علیہ السلام وزکریا اذ نادى ربہ. زکریا علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دعا کیا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے پروردگار تو وارث عطا کرنے والا، بیٹے دینے والا، میری دعا قبول کر لے. اللہ تیری جانب سے مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا فرما. کب؟ 90 پر 6 سال میں میرے بندے زکریا نے ہم سے دعا کی، ہم نے آزمائش میں ڈالا ہمارے بندے زکریا کو. جب انہوں نے ہم پر بھروسہ کر کے ہم سے دعا مانگی، ہم نے ہمارے زکریا کی دعا کو قبول کر لیا. فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَأَصْلَحْنَا زَوْجَهُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. اللہ کہتا ہے ہم نے زکریا کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اسے ایک نیک صالح بیٹا یحییٰ عطا کیا اور ہم نے اس کی بیوی کو بھی نیک بنایا. حضرت زکریا علیہ السلام خوش ہو گئے. اللہ کہتا ہے اگر تم بے اولاد ہو اے امت محمدیہ، کسی آستانے پر تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی درگاہ پہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی انسان سے تم کی پیروں سے مانگنے کی ضرورت نہیں. اللہ مستجاب الدعوات ہے، اولادیں دینے والا صرف اللہ ہے، مشکلوں کو پار کرنے والا صرف اللہ ہے، تم کو آزمائش میں ڈالنے والا بھی وہی ہے، آزمائشوں سے نکالنے والا بھی وہی ہے. جیسے ہمارے بندے زکریا کو ہم نے ان کو اولاد عطا کیا، اے میرے بندو تمہاری دعاؤں کو بھی میں ایسے ہی سنوں گا، تمہیں بھی اولاد عطا کروں گا، بشرط یہ ہے میرے انبیاء جیسے بھروسہ تم میرے اوپر کرو، مجھ سے مددیں طلب کرو، میں تمہاری مددیں کروں گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بڑی کٹھن آزمائشوں سے آزمایا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ آگ میں ڈالنے کا آزمائش کا لمحہ لا کر کھڑا کر دیا. نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے. آگ میں پھینک رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، زبان پر یہ کلمہ جاری ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اے میرے اللہ میرا بھروسہ تیرے اوپر ہے، اللہ میرا بھروسہ تیرے اوپر ہے، تو میری بگڑی بنانے والا، تو میری مشکلوں میں کام آنے والا، اللہ میرا مولا تو ہے، میرا دوست تو ہے، میرا بھروسہ تیرے اوپر ہے. اللہ نے کیا کیا؟ وَخُلْنَا
वक़ुलना, और हमने कहा, या नार कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग तू ठंडी सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहीम पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह कभी ख्वाब में दिखाता है, तुम अपने बेटे के गले पर छुरी चला रहे हो। अल्लाह अकबर। बेटे इस्माइल जो 9 साल का मासूम बच्चा है, अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरे बेटे इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका माज़ा तरा, मैं देखता हूं कि ख्वाब में तेरे गर्दन पर छुरी चला रहा हूं, तू क्या कहेगा इस मामले में। या अबती फ़अल मा तुअमर, मेरे अब्बा वही कीजिए जिसका हुक्म अल्लाह आपको दे रहा है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों में तुम मुझे पाओगे। मासूम बच्चा अल्लाहु अकबर ये जवाब देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंख पर पट्टी बांध कर गले पर छुरी चलाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल जब पर्दा हटाते हैं, आंख से पट्टी हटाते हैं, देखते हैं जिब्राइल के दामन में इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं और इनके हाथों के नीचे जन्नत का दुम्बा जवाब पड़ा है। अल्लाह ने आसमानों से ये आवाज लगाई, क़द सद्दक़्त रुया या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम तुमने हमारा ख्वाब सच कर दिखाया, हमारे इम्तिहान में तुम कामयाब हो गए। इसी इब्राहिम को अल्लाह कभी कहता है अपनी प्यारी बीवी हाजिरा, अपना शीरख्वार बच्चा, दूध पीता बच्चा इस्माइल को उस बयाबान मैदान में छोड़ाओ जो इराक से लेकर 4,500 किलोमीटर दूर बयाबान मैदान है, जहां चिड़िया ना ची कहती है, वो ना कां कहता है, न किसी इंसान की आबादी है। उस बयाबान मैदान में इब्राहिम हाजरा और इस्माइल को छोड़कर आते हैं, कोई भी वहां आबादी नहीं, ना खाने के लिए खाना, ना पीने के लिए पानी। हाजरा के पास पानी खत्म हो जाता है, खाना खत्म हो जाता है। इस्माइल रो रहे हैं, माँ को अगर खाना मिलेगा तो बच्चे को दूध पिलाएगी, माँ के पास ग़िज़ा नहीं। इस्माइल दूध पीते बच्चे चीख मार मार कर रो रहे हैं, माँ की ममता तड़प रही है। माँ कभी सफा पर चढ़ती है, कभी मरवा पर दौड़ती है, कभी सफा पर चढ़ती है, कभी मरवा पर दौड़ती है। वो देखना चाहती है कोई काफिला तो नहीं जा रहा। क्यों? हाजरा को भरोसा है अपने अल्लाह पे, जब मेरे अल्लाह ने मुझे मेरे बच्चे को यहाँ रुकाया है वही हमारी मदद करेगा, वो हमको ऐसे तड़पने के लिए भूखा प्यासा नहीं मारेगा। हाजरा को भरोसा है अपने अल्लाह पे, देखती है कभी सफा कभी मरवा, कभी सफा कभी मरवा। अल्लाह अकबर। 7 चक्करे सफा मरवा की सही काटने के बाद इस्माइल के कदमों से अल्लाह जमजम को निकालता है, जमजम पानी को निकालता है। उसके बाद हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम खुश हो जाती है, खुश हो जाती है। जमजम कहती है रुक जा रुक जा, अल्लाह पानी जमजम पानी की बरकत अल्लाह ताला अता करता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला को हाजरा अलैहिस्सलाम का यह दौड़ लगाना, यह पानी के लिए तलाशना, यह अल्लाह पे भरोसा करके अल्लाह की मदद को इंतजार करना, अल्लाह को इतनी अदा ये पसंद आई, अल्लाह ने सारे हाजियों का रुकन बना दिया। आज भी कोई काबतुल्लाह जाता है, वहां अगर उम्रा करता है, हज करता है, जब तक वो सुन्नत हाजिरा की तरह सफा मरवा के साथ सही नहीं काट लेता, ना उसका हज मुकम्मल ना उसका उम्रा मुकम्मल। अल्लाह को इतनी अदा ये पसंद आ गई। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इसी को कहते हैं मेरे अल्लाह की आजमाइशें, मेरे अल्लाह की आजमाइशें। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह 12 औलाद देता है, 10 बेटे एक बीवी से, 2 बेटे एक बीवी से। बचपन में यूसुफ को बिछड़ा देता है, बड़ी जवानी में अल्लाह मुलाकात कराता है। या यूसुफ की याद में याकूब अलैहिस्सलाम रो रो कर आंखों से आंसू निकाल कर भी नाबीना बन जाते हैं। अल्लाह ताला यूसुफ की खमीस की खुशबू से याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई अल्लाह लौटाने लगाता है। ये आजमाइशें अंबिया अलैहिस्सलाम की हैं। इतना ही नहीं, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को आजमाता है। इनकी माँ इनको बचपन में एक टोकरे में डालकर दरिया नील में बहा देती है। जो दुश्मन सारी औलादों को कत्ल करने का हुक्म जारी करा दिया, औरतों को छोड़ने का हुक्म जारी किया, उसी दुश्मन के घर में अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की परवान चढ़ाता है। आखिरकार बड़े होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम एक किप्ती को मारकर हिजरत करते हैं, शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह करके 6 साल के बाद वापस मूसा फिरौन के पास लौटते हैं और अल्लाह की तौहीद की दावत देते हैं। क्या कम आजमाइशें अल्लाह ने मूसा को दिया, बड़ी बड़ी आजमाइशों से 2-4 किया। अल्लाह अकबर। जब फिरौन और बनी इसराइल ने नाफरमानी की, तरह तरह के अजाब से अल्लाह इनको बर्बाद करके रख दिया।
کبھی ٹڈیوں کا عذاب، کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی جوؤں کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، کبھی قحط سالی کا عذاب، کبھی طوفان کا عذاب۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہنا چاہتا ہے میرے بندو، میری آزمائش میں میرے انبیاء کی اگر بغاوت کرو گے، دین اسلام سے انحراف کرو گے، جیسے پچھلی قوم کو تباہ و برباد میں نے کر دیا، اسلام سے ٹکر لینے والوں کو، اللہ کے آزمائش سے ٹکر لینے والوں کو اللہ ایسے ہی تباہ و برباد کرے گا۔ جو آزمائشوں میں اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کی مددیں مانگے گا، اللہ ان کو آر اور پار کرے گا، دنیا میں بھی کامیابیاں دے گا، آخرت میں بھی جنت اللہ عطا کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب نبوت کا اعلان کیے، نبی کو ستایا گیا، نبی کو مارا گیا، خون سے نہلایا گیا۔ نبی علیہ السلام کو پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی، سب سے کٹھن امتحان آپ کے آزمائشوں کا کون سا تھا؟ وہ کہتے ہیں طائف کا میدان تھا۔ طائف کے میدان میں مجھے کھڑا کر کے مارا جاتا تھا، جب میں بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتا تو پھر کھڑا کیا جاتا، پھر مجھے مارا جاتا۔ میں ایک ہی جملہ کہتا تھا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ دنیا آباد کرے گا، آخرت میں جنت دے گا۔ لیکن لوگ مجھے مارتے تھے، 3 مرتبہ مجھے مار مار کر لوگوں نے گرا دیا، تیسری بار میں اٹھ نہ سکا، طائف والوں نے سمجھا یہ تو مر گیا، چھوڑو اسے، چلو اسے۔ جب مجھے تیسری بار ہوش آیا رات کے اندھیرے میں، میں اللہ سے دعا کرنے لگا، الہی میری زندگی موت کا مالک کیا طائف والوں کو تو بنا دیا، یہ جب چاہے کھڑا کرتے ہیں، جب چاہے مجھے مارتے ہیں، الہی میں اب بھی دعا کرتا ہوں، جسم میں جان باقی رہنے تک تیرے دین کی دعوت کا کام کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ میرے جسم میں جان باقی رہنے تک تیرے دین کی خدمت کروں گا۔ اللہ میرے سے راضی ہو جا، میرے سے ناراض مت ہو جا۔ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، نبی علیہ السلام کو، نبی کے اصحاب کو، نبی کے صحابیات کو، نبی کے گھر والوں کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب کے گھاٹی میں محصور کر دیا جاتا ہے، کھانا پانی بند کر دیا جاتا ہے، کوئی راشن نہیں دے گا، کوئی پانی نہیں دے گا، کوئی ان کو کھانا اناج نہیں دے گا، کھجور نہیں بیچے گا۔ اللہ اکبر۔ سوچ کر دیکھو، ہمارے ہندوستان کی 40 ڈگری کی 39-40 ڈگری کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، سعودی عرب کی گرمی 53-55 ڈگری گرمی، شیب ابی طالب کے گھاٹی میں رہنے کے لیے چھت نہیں، سونے کے لیے بستر نہیں، بیابان پتھریلی شیب ابی طالب کے پہاڑ میں 3 سال نبی اور صحابیات کیسے بتائے ہوں گے۔ چیخ مار مار کر صحابہ روتے تھے، بچوں صحابہ کے بچے روتے تھے، شیب ابی طالب کی آواز گونج اٹھتی تھی اس آواز سے۔ ہمارے نبی کو کم آزمائشوں سے دوچار نہیں کیا گیا، مکے سے نکال کر مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، ہزاروں آزمائشیں اللہ کے نبی پر آئی۔ نبی کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، اللہ کی آزمائش میں کبھی نہ گھبرانا، اللہ یہ آزمائشیں تمہیں بلند کرنے کے لیے لیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آزمائشیں آتی کیوں ہیں؟ یہ آزمائشیں آتی کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، یہ تقرب من اللہ تعالی، اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے یہ آزمائشیں۔ اللہ تعالیٰ اسی انسان کو آزماتا ہے جس انسان سے اللہ محبت کرتا ہے، جس انسان سے اللہ محبت کرتا ہے اسی کو اللہ آزماتا ہے۔ جسے اللہ محبت نہیں کرتا یہ دنیا جینے کے لیے دے دیتا ہے، لے جی لے، جو انجوائے کرنا چاہتا کر لے، یہ 2 دن کی دنیا تیرے لیے سب کچھ ہے، لیکن آخرت میرے جنت میری مومن بندوں بندیوں کے لیے ہے، جن کو میں وہاں جنت دینا چاہوں گا، ان کو آزمائشوں سے دوچار کر کے ان کے گناہوں کا کفارہ کر دوں گا۔ اللہ کبھی بیمار بناتا ہے تو اس کی گناہوں کو اللہ جھڑا دیتا ہے، کبھی اللہ آفتیں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنے والی بلاؤں کو ٹلا دیتا ہے۔ اللہ آزماتا کیوں ہے؟ تاکہ مومن کو فلٹر کر کے آخرت میں اٹھایا جائے، اسے جنت دیا جائے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام کی آزمائشیں، جو صحابہ کرام پر آزمائشیں آئیں، حضرت خباب بن ارت کو آگ پر لٹایا جاتا، حضرت بلال بن رباح کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا، حضرت یاسر عمار ان کی ماں، حضرت عمار کی ماں سمیہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا جاتا، عمار و یاسر کو مار مار کر بے ہوش کر دیا جاتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اسبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرنا، اللہ تم جیسوں کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے، صبر کرنا۔
आजमाइशें अल्लाह की जानिब से मोहब्बत का परवाना लेकर आती हैं, घबराना मत। अल्लाह कहता है इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ मेरे बंदो अल्लाह की मदद तलब करना नमाज और सब्र के जरिए। वबश्शिरि साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी देना। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, ऐ इलाही हम तमाम को दुनिया के अल्लाह के हर इम्तिहान में, हर आजमाइशों में खरा उतरने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को ईमान पर साबित कदम अता फरमा, इस्तिकामत फिद दीन अता फरमा, नमाज की पाबंदी ज़िंदगी में जारी और सारी रखने की तौफीक अता फरमा। हर मुश्किल और बड़े मामलात में अल्लाह पे तवक्कुल करके अल्लाह से मदद तलब करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।